محترم محمد یوسف بھائی، امیر ضلع شمالی، ذمہ داران ضلع اور اس پورے الخدمت میگا راشن پروجیکٹ کے ذمہ داران، سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو، الخدمت کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے عوام الناس کی خدمت کی ہے اور اس وبا میں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے اور لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ خطرہ تو سبھی کو ہے، لیکن تمام احتیاطوں کے ساتھ ان کارکنوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے عوام تک پہنچے ہیں، پہلے مستحقین کی تلاش کی ہے اور پھر ان کی عزت نفس کو ملوث رکھتے ہوئے راشن ان تک پہنچایا ہے، ضروریات زندگی ان تک پہنچائی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں یہاں پر آیا تھا تو سبزی بھی اسی طرح سے لائی گئی تھی اور منظم طریقے سے وہ تقسیم کیا جاتا تھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں بے شمار جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح جگہ جگہ اسپرے کرنا تاکہ جراثیم ختم ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک تو کورونا کی وبا ہے، اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ وائرس اٹیک کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی کسی بھی وائرس کا یا کسی بھی جو ہے وہ بیکٹیریا کا شکار ہوتا ہے تو انفیکشن اس میں پیدا ہوتا ہے، تو اسپتالوں میں ویسے ہی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، اور پھر ایسا فرد اگر اس کو پھر کورونا لگ جائے تو اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سینیٹائزرز کا استعمال بھی جو لوگ کر رہے ہیں ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کریں جن کے پاس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرے کریں تاکہ یہ گندگیاں اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انفیکشن بھی ختم ہوں اور کورونا سے بھی ہم جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر شہر میں یہ کام ہوا ہے۔ پورے ملک میں الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوری تنظیم اس وقت رضاکار بن کر الخدمت کے پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگوں کو جو ہے ہم نے ریلیف پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے یہ توفیق دی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ کھانا پکا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہسپتالوں میں بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اب اس پوری سچویشن کو تقریباً 1.5 ماہ کا وقت ہو رہا ہے۔ اس 1.5 ماہ کے وقت میں تو ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں وہ سارے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بن سکتے تھے کہ جو ہماری حکومتیں جن کی بار بار بات کر رہی تھیں، اب تو وہ امپورٹس بھی ہو گئیں جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ چائنا سے آ رہا ہے، فلاں سے آ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی باتیں اپنی جگہ اور صوبائی حکومت کے دعوے اپنی جگہ، مقامی حکومت تو خیر الحمدللہ کراچی میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ان کا تو اس شہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لگتا ہے۔ تو ان وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دعوے کے باوجود اس وقت بھی سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو، سرجری کرنے والوں کو یہ گاؤنز اور یہ پورے ایکوپمنٹ میسر نہیں ہیں، اور این جی اوز نے بڑے پیمانے پہ اس کام کو کیا ہے۔ خود الخدمت کی طرف سے ہم نے بڑے بڑے اسپتالوں میں یہ چیزیں تقسیم کی ہیں، اور یہ سمجھ کر کی ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا یہ ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف ہے جو اس وبا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کا علاج کر رہا ہے، تو ان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اربوں روپے کے بجٹ ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ $658 ملین یہ امداد ہے جو ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے وفاقی حکومت کو ملی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں سے 700 ارب روپے یعنی 1200 ارب روپے بنتے ہیں یہ، تو 700 ارب روپے تقریباً یہ انہوں نے اپنے جو معمول کے بجٹ میں ایڈجسٹ کر لیے ہیں، اور عوام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ دو، جبکہ آپ کے پاس پہلے ہی 12 ارب روپے ڈیم فنڈ کے موجود ہیں جس کا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ مختلف این جی اوز جو ہیں، این جی اوز کے بھی میں حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری یہ این جی اوز جو لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے خدمت کا کام کرتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کر پرائم منسٹر کے ایک ایسے فنڈ میں پیسے جمع کرا دیں جس کا وہ کوئی انتظام ہی نہیں کر پا رہے لوگوں کی ریلیف کا۔ اس لیے کہ جو آلریڈی ان کے پاس پیسے موجود ہیں وہ تو پہلے خرچ کریں، پھر لوگوں سے اپیل کریں۔ تو وہ پیسے تو انہوں نے ایک فارمولہ بنا کر تقسیم کر دیے اور 700 ارب روپے اس میں ریگولر بجٹ کے اندر ڈال دیے، اور لوگوں سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں فنڈ دیں۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا نظام ہے اور کس طرح سے یہ حکومتیں اپنا نظام چلا رہی ہیں۔
اس آفت میں بھی یہ اپنے نمبرز کو، پیسوں کو جمع کرنا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے. جو ہمارے پاس پیسے آلریڈی موجود ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں تو آج بالکل زیرو ہو گئیں، لیکن 25 اور 26 ڈالر فی بیرل بھی کتنے طویل عرصے سے ہے، جو کہ 16 اور 18 تھا، 147 اور 157 بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈالر فی بیرل یہ چلتا رہا تھا. لیکن اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی گئی، اور یہ سارے پیسے وہ تھے کہ جو حکومت کے خزانے میں جا رہے تھے. تو حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، تو پھر کیوں نہیں انہوں نے اس موقع کے اوپر لوگوں کو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی ریلیف دیا. احساس پروگرام میں نئی نام رکھ دیتے ہیں، سسٹم وہی رہتا ہے. یہ وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے جس میں 70-80% لوگ جو ہے مستحق نہیں ہیں، بلکہ سیاسی بنیادوں پر، سیاسی رشوت کے طور پر ان کو چیزیں جاتی ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ریلیف ملتا ہے. پھر اس کام کو بھی اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ رش لگ رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مسجدوں کی ایس او پی بناؤ، کارخانوں کی ایس او پی بناؤ، چھوٹے تاجروں کو کہتے ہیں کہ نہیں کھولو، ایس او پی فالو کرو، اگر کوئی ذمہ دار کوئی ہلاکت ہو گئی یا کرونا پازیٹیو آ گیا تو دکاندار کی اور مل آنر کی ذمہ داری ہے. اور دوسری طرف احساس پروگرام میں دن بھر لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، کوئی اسپیسنگ نہیں ہوتی اور کوئی ایس او پی فالو نہیں ہوتی. جو حکومت کے بڑے لوگوں کے کام ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اپنے حصے کا کام کرتے نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں جو کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے عام لوگوں کا، حکومت تو ریلیف نہیں دے رہی ہے. لہٰذا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے فوری طور پر یہ چھوٹے تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں اور شیڈولنگ کر لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں. اسی طرح سے یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اوپن کیا جائے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر لاہور کی انڈسٹری کھلی ہوئی ہے، پورے پنجاب میں انڈسٹری کھلی ہوئی ہے، تو سندھ کی انڈسٹری کیوں نہیں کھلی ہوئی؟ اس کے بارے میں تو ذرا یہ دونوں حکومتیں مل کر بتائیں نا کہ بند کرنے کے کیا فوائد ہیں اور کھولنے کے کیا فوائد ہیں، اور اس سے کرونا کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے. تو جب ان سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ آپس میں سیاسی چپقلش کرتے ہیں، رات کو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. نہ راشن لوگوں کو پراپر پہنچا پا رہے ہیں، نہ پیسے عزت نفس کے ساتھ جو ہے وہ دے پا رہے ہیں، نہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اس فضا میں کوئی راستہ نکال پا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ سب پریشان حال ہیں. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اب جہاں لوگ پہلے ہی بے روزگار تھے، دیہڑی دار مزدوروں کا مسئلہ ہے، وہیں آپ نے ایک اور ان کے اوپر درہ لگایا کہ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی ہے. اور ڈبل سواری پہ بھی اب پابندی ایسی ہے کہ خواتین کو بھی آپ نہیں بٹھا سکتے. اب کوئی بیمار خاتون ہے، وہ ہاسپٹل جانا چاہتی ہے تو آپ اس کو نہیں بٹھا سکتے. اور یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں، یہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کی ہوا نکال دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی جس طرح جانا ہے چلے جاؤ. اب یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ کراچی کے لوگوں کے ساتھ. آپ کو یہی لوگ ملے ہیں پورے پاکستان میں جن کی تذلیل کرتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور یہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے ایم این اے ایم پی اے کیا کر رہے ہیں، ان کے منتخب افراد کیا کر رہے ہیں؟ کراچی میں اس طرح لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو ان سے پوچھنا چاہیے عوام کو بھی کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر یہ ڈبل سواری کی پابندی ختم کی جائے. ٹرانسپورٹ آپ فراہم نہیں کر سکتے، سرکولر ریلوے آپ نے بند کر دی ہے. جو بسیں تھیں، جو کراچی کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہوا کرتی تھی، وہ ان لوگوں نے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ تھے جب اس کمپنی کو لپیٹا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا. ہمارا ادارہ بجلی کا تھا، وہ بیچ دیا، اور اس کا آپ دیکھیں کتنی بربادی ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے رسپانسبل ہیں. میں لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی غور و فکر کریں ان حالات پر، اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے حالات کو بھی دیکھیں، اور اپنے سیاسی فیصلوں کو بھی دیکھیں کہ کن کے ہاتھوں میں اپنی باغ دوڑ دی ہوئی ہے. بہرحال حکومت کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اور یہ پازیٹیو اور مثبت تنقید کریں گے. جس میں لوگوں کی بھلائی کا کام ہوگا اس میں تعاون کریں گے. اور ابھی بھی ہم نے یہی کام کیا کہ ہم نے صوبائی حکومت کے ساتھ کہا اور وفاقی حکومت سے بھی کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ تو نہ کریں کہ آپ ایک طرف تعاون کی بات بھی کریں اور دوسری طرف آپ راشن تقسیم کرنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں بنا سکیں. آپ جو ہے کوئی پراپر نظام ہی نہیں بنا سکیں کہ لوگوں کو راشن ملے، اور کھاتوں کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اتنے ارب روپے خرچ ہو گئے اور اتنے لاکھ اور اتنے ملین جو ہے راشن تقسیم ہو گئے. ظاہر ہے کہ ان مواقع سے بھی اگر کرپشن اور لوٹ مار پروموٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. اس لیے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں تک ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر راشن بھی اور ضروریات زندگی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو تندور لگا رہے ہیں الخدمت کی طرف سے
کہ جس میں سستی روٹی لوگوں کو ملے. ہم تو جو ہے وہ اسپرے جو حکومت کا کام ہے, بلدیہ کے پاس فنڈ نہیں ہے تو بھائی کیا اسپرے کرنے کا بھی فنڈ نہیں ہے. گاڑیوں کے پیٹرول کے پیسے تو آپ کے اب بھی جاری ہو رہے ہیں جب سب لاک ڈاؤن ہوا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے کوئی نہیں اٹھا رہا. اس وقت بھی اس پیٹرول کی جو ہے وہ پرچیاں بن رہی ہیں, ڈیزل کی پرچیاں بن رہی ہیں, تو آپ اسپرے بھی نہیں کر سکتے. چلیں آپ جو نہیں کر سکتے وہ تو ہم تو کر رہے ہیں, ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ تمام اہل خیر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان تمام نیکی کے کاموں میں ہم حصہ بٹائیں. رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس میں لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کی سحر افطار کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.